ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے، کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسمع ہونا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اس کی مہربانی سے سالانہ ختم پاک کی محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ محترم چودھری زہیر صاحب، ان کے والد مرحوم، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ سالانہ دسترخوان لگایا جاتا ہے اور خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے اور افطاری کا انتظام ہوتا ہے، پھر یہ سارا ثواب مرحوم کی بارگاہ میں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، حاضرین کو بھی جزائے جزیل عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں محترم رضوان صدیقی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اللہ جل وعلا مزید ان کے سوز و گداز میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اضافہ فرمائے اور آواز میں تاثیر پیدا فرمائے۔ میرے ساتھ ہی علامہ امیر حمزہ صاحب تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی قاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ بات کو طوالت دی جائے، مختصر سے وقت میں پیغام ہی دینا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے جو اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ہاں آمنہ کے لال کی زبانی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے عمل صالح جو مرد یا عورت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وگرنہ وہ عمل صالح نہیں بنتا، وہ عمل نہیں ہوتا، وہ اس کی زکوٰۃ ٹیکس ہوتی ہے، وہ اس کا حج وہ چکر ہی ہوتی ہیں، کعبے کے چکر ہیں، اور اس کی داڑھی وہ وبال ہے، اور اگر دل میں محبت ہے تو پھر یہ سارا ہی کمال ہے۔ یعنی ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ منافقین کے بڑے عمل تھے اور منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ کے ساتھ، تو داڑیاں ان کی بھی تھیں، تنبیاں انہوں نے بھی اوپر رکھی ہوئی تھیں، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے اور نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے، صحابہ کے ساتھ، سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مولا مشکل کشا شیر خدا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت جو امام الانبیاء اور سارے نبیوں کے بعد جمیع مخلوق سے افضل ہستی ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین، وہ بھی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، تو ہم نے کہا جو حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، کیا کہو گے ان کے متعلق؟ کیا تم نے نماز کو معیار سمجھ رکھا ہے، یہ گفتگو کو معیار سمجھ رکھا ہے؟ چار بول دیے تو وہ بندہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دی بندہ ٹھیک ہے، دین کی بات کر کے بندہ ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتاؤ جو صحابہ کے ساتھ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی ہے اور امام بھی امام الانبیاء ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ جل وعلا نے ان کی سزا سب سے سخت بیان فرمائی ہے۔ اس دنیا میں منافقین کی سزا کم ہے اور کافرین کی سزا سخت ہے، لیکن آخرت میں سب سے سخت سزا ان کی ہے جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا اور دل میں بغض مصطفیٰ رکھا، اور وہ دل سے بے ادب تھے، زبان سے کلمہ بھی تھا، نمازیں بھی تھیں، حالانکہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ پکے کافر ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے، اوپن تھے، سب کو پتا تھا، تاجدار صداقت کو بھی پتا تھا کافر ہیں،
وہ حضور کے پیچھے نمازیں تو نہیں پڑھتے تھے، وہ کچھ زکوٰۃ و صدقات تو نہیں دیتے تھے، اسلام میں آ کر ظاہری طور پر لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن انہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا تھا، زبان سے مومن اپنے آپ کو کہتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے بولے بارے مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، لیکن اللہ کا آرڈر نہیں تھا کہ ان کو ننگا کیا جائے، ان کو اوپن کیا جائے۔ اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، بس انہیں پوشیدہ رکھا۔ ایک وقت آیا، پھر اللہ نے فرمایا محبوب ان کو نکالو، کہا اخرج۔ اب وہ داڑیاں رکھے اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، جب اردو میں نکلو مسجد سے باہر، پھر انہیں مسجد سے نکالا گیا۔ لیکن خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جبکہ کافر نے کفر بکا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ اسلام کے اور جو اصول ہیں ان کو اپنایا ہے، نہ وہ اعمال، تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ان کی سزا وہ نہیں ہے جو ان کی سزا ہے جو کلمہ پڑھ کر دھوکہ دیتے تھے۔ ان کمینوں کو وہاں جہنم میں پھینکوں گا جہاں کافروں کو بھی نہیں پھینکوں گا۔ اب سمجھ رہے ہو انہیں کس چیز نے مارا؟ بے ادبی مصطفیٰ نے مارا۔ حضور کا بغض انہیں لے گیا، کوئی نماز قائم نہیں آئی، کوئی زکوٰۃ قائم نہیں آئی۔ اور آپ قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا لاکھوں اربوں خربوں بندے کے گناہ بھی ہوں گے، پھر بھی رب کا کرم ہوگا۔ اگر ہم فرماتے ہوئے جہنم کی جو آگ ہے اس کا سیک بھی اسے نہیں پہنچے گا، اللہ ایمان کی بنیاد پر اس کی بخشی فرما دے گا۔ اس لیے حضرات محترم غور کیا کرو، ہر ایک کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے ایمان کیا ہے۔ نہیں تو علامہ اقبال کو پوچھ لو ایمان کیا ہے۔ چلو ہم نہیں کسی عالم دین کی بات کرتے تو ہم فلسفی کی بات کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال فلسفی ہیں، علامہ اقبال کی بات کرو، ہم نے کہا ہم کرتے ہیں۔ آپ سنو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ کہا قرآن کا مغز مجھ سے پوچھنا ہے تو وہ بھی محبت مصطفیٰ ہے، اور دین کی جان مجھ سے پوچھنی ہے تو وہ بھی محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی روح پوچھنی ہے وہ بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے بتا دیا جو کچھ بھی ہے محبت مصطفیٰ ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو مازنا میں مصطفیٰ، مسلم کے دل میں صرف حضور کی جگہ ہے اور ہماری عزت حضور کے نام سے ہے۔ اب یہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہماری عزت کوٹھیوں میں نہیں، ہماری عزت بنگلیوں میں نہیں، ہماری عزت تعداد سے نہیں، ہماری عزت کوانٹیٹی سے نہیں، ہماری عزت مال و دولت سے نہیں، عزت تو یہ ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ چودھری زہیر صاحب ہیں، مالی اعتبار سے بھی اللہ نے کتنا نوازا ہے، لیکن اصل عزت یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہی ایمان کی دولت ہے جس نے یہاں آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ ان چیزوں سے ہماری عزت نہیں ہے، اگر ہماری عزت ہے تو نام مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کا اینٹ ایمان پہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ آگے مالک ہے، چاہے صدا دے تھوڑی چاہے نہ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ کی سفارش قبول فرماتے ہوئے اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایمان کی بنیاد پر بخشش ہے تو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، کیا آپ مومن ہو جائیں گے؟ آپ مسلم ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ اولا بولے ہیں، شاید روزہ رکھا ہوا روزہ لگ رہا ہے لیکن بولنا چاہیے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ قبر تک کام دے گی۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، قیامت تک کہے کیا بخشش ہو جائے گی؟ جب تک نہ کہے محمد الرسول اللہ اس وقت تک اس کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ اللہ بھی بتا رہا ہے ہم جس کو بھی قبول کرتے ہیں اپنے یار سے قبول کرتے ہیں، اپنی توحید بھی ہم اسی سے قبول کرتے ہیں جو ہمارے یار کو مانتا ہے، وگرنہ اس کی توحید کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جب تک رسول اللہ کو نہیں مانے گا ہم بھی نہیں مانیں گے۔
ہم بھی اس وقت مانیں گے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ یہ جسم کے مرتبہ میں ہے اور محمد رسول اللہ یہ روح اور جان کے مرتبہ میں ہے. تو جب تک جان نہ ہو، جب تک روح نہ ہو، تو پھر آپ سمجھتے ہیں جسم کا کیا مقام ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سمجھایا اور آپ نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ. اسے حضرات محترم آپ غور کرو کہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں، اور ایمان کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے. اب میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس کو اور کھولتا، بس یاد رکھو جس نے حضور کو سامنے رکھا وہ صحابہ کا بھی با ادب رہے گا، آل پاک کا بھی با ادب رہے گا. وہ نہ صحابہ کے بارے میں غلط جملہ بولے گا، نہ ہی آل پاک کے بارے میں غلط جملہ بولے گا، نہ ہی ازواج مطہرات بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ ہلکا جملہ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کی محبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے. تو جس کی محبت حضور سے ہوگی اس کی محبت حضور کی آل سے بھی ہوگی، اصحاب سے بھی ہوگی. اسی شعر پہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہاں مکمل کر دی اور ختم کر دی. کہا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی گامل بخشش و مغفرت فرمائے. كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحرمة سيد الأبرار. درود شریف کھلا اور دیگر پڑھائی جو کی گئی، جو ابھی ذکر ہوا، انتظام اہتمام ہوا، جتنے بھی حاضر ہوئے نیک نیات دے کر سب کی کمی بدائی سے درگزر فرما. دعائے مالک سب کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، اپنی شان کے لائق اس پہ اجر و ثواب عطا فرما. جنہی تواب تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہی انبیاء کرام کے بارگاہ عالی میں توبہ پیش قبول و منظور فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے لے کر آئے تھے تبھی مرکزان کی مان کر رسلیں گے اور قیامت میں جائیں گے، سب اس کا دعا عطا فرما. خصوص ملک محترم شولی دوے صاحب کے والد مرحوم اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مدرسان جو ایمان کے عرصے چلے گئے سب اس کا دعا عطا فرما. ہماری کامل بخشش و مغفرت فرما، ان کے قبر کو روشن فرما، راحت نگاہ گناہ کو شادہ فرما، ہر گری ہر نماز عطا رحمت و برکتوں کا نزول فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ کا مقام عطا فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. مولا کریم ان کو اس خوب و انتظام پر جزائے جزیل عطا فرما، برکت عطا فرما، ان کو عمر خضری عطا فرما، عاشق صاحب کے والدین کو عمر خضری عطا فرما، خیر والی صحت والی لمبی عمر عطا فرما. اتنے حاضر ہوئے سب کو خیر والی صحت والی لمبی عمر عطا فرما، سب کو دین متین کا سپاہی بنا، خیرات و برکات کے دروازے سب کے لیے گشادہ فرما، سب کو زندگی کا حقیقی حسن عطا فرما. مالی سب کے جملہ امور پہ نظر کرم فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، اس کے والے سے پریشان ہے پریشانیاں دور فرما. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی قیامت تک ہماری نسلوں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم اور حضور کا کامل غلام بنا. حضور کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرما. صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اور اعظام سب کا ادب نصیب فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مولا کریم سب کی نیک نیات کو اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، خیر والی صحت والی سب کو لمبی عمر عطا فرما. عاشقین صاحب ان کے بھائی سب کو حلال وسیع رزق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، انہیں سلوک و اتحاد عطا فرما، ان کے سب ساتھیوں کی خیر فرما. مولا کریم جو محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مزید ان میں اس کا اضافہ فرما. مولا کریم ان کے بھائیوں کے حوالے سے بھی جو مسائل دور فرما، گھریلو اعتبار سے جو مسائل دور فرما، سب کو سلوک و اتحاد کی دولت عطا فرما. ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امدد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی